آج کی پریس کانفرنس کا مقصد بلوچستان میں جو ایک فائنینشیل ایشوز چل رہے ہیں اس حوالے سے آپ لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے آپ سب کو یہاں پر بلایا ہے، اور وفاقی حکومت کی جانب سے بلوچستان کو مالی معاونت میں جو عدم فراہمی ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو مایوسی ہے وہ جنم لے رہی ہے۔ ہم جانتے ہیں جس طریقے سے کل بھی آنریبل پرائم منسٹر گوادر تشریف لا رہے ہیں، اور ایک جو بجلی کا بحران ہے گوادر میں ایران کی مدد سے اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آنریبل پرائم منسٹر ایک بہت نرم گوشہ رکھتے ہیں بلوچستان کے لیے، لیکن اس کے باوجود محکمہ خزانہ اور محکمہ منصوبہ بندی جو وفاق کے یہ ادارے ہیں ان کی طرف سے جو ان کا رویہ ہے وہ ہماری سوچ سے بالا تر ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس قسم کا رویہ جو ہے وہ کیوں ہے، اور جو ایک فائنینشیل ایشوز بلوچستان میں چل رہے ہیں اور جو فائنینشیل سپورٹ وفاق کی طرف سے نہیں ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ دشواریوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، اور ہمیں بلکہ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ایسی سچویشن میں آ جائیں کہ اپنے امپلائیز کو تنخواہ دینا بھی ہمارے لیے دشوار ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان کا جتنے بھی ترقیاتی کام چل رہے ہیں وہ وفاق کی سپورٹ کے بغیر جو ہے وہ ناممکن ہے۔ اسی طریقے سے کچھ ڈیٹیلز جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ NFC ایوارڈ یہ 2 پورشن میں ہوتے ہیں، ڈویزیبل پول اور اسٹریٹ ٹرانسفر، اور پروڈکشن بیسڈ جو ہمارا اس حوالے سے پروڈکشن بیسڈ پہ ہمیں کوئی بھی جو فگرز ہیں جو فیکٹس ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر نہیں کیے جا رہے۔ اسی طریقے سے تقریباً کوئی 7 ارب کے قریب NFC ایوارڈ کے جو ڈیوز ہیں وہ ابھی تک ہمیں ادا نہیں کیے گئے۔ PPL کی مد میں یہاں میں بلکہ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو PPL کا ایک رویہ ہے وہ نہایت افسوسناک ہے۔ اس حوالے سے بھی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس پہ بھی 2 ٹوک فیصلہ کیا جائے گا اور بہت جلد فیصلہ کیا جائے گا، اور جو فائنینشیل سپورٹ ہمیں وفاق کی جانب سے نہیں مل رہی، حالانکہ بارہا آنریبل پرائم منسٹر کی جانب سے ہمیں یقین دلایا گیا ہے، لیکن وفاق کے ادارے اس طرف توجہ نہیں دے رہے۔ وہ بلوچستان کی پسماندگی اور یہاں کے جو حالات ہیں اس سے شاید زیادہ واقف نہیں ہیں، اور اس حوالے سے بھی چیف منسٹر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بہت جلد تمام پارلیمانی جماعتوں کے جو ہمارے سربراہان ہیں، ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں، ہمارے اراکین ہیں، سینیٹرز ہیں، ان کے ساتھ مل کر ایک وفد کی صورت میں پرائم منسٹر سے ملاقات کریں گے۔ تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں کہ PPL کی مد میں حالانکہ بارہا یقین دہانی پر کہ ہمارے ڈیوز جو ہیں وہ کلیئر کر دیے جائیں گے، تقریباً 35 ارب PPL کے ذمہ ہمارے ڈیوز ہیں۔ NFC کا میں نے آپ کو بتایا کہ 7 ارب روپے۔ اسی طریقے سے برج فائنینسنگ میں جو پیسہ خرچ ہوا ہے بلوچستان کا وہ 5 ارب ہے۔ آنریبل پرائم منسٹر نے آپ جانتے ہیں کہ فلڈز کے حوالے سے بھی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور گورنمنٹ آف بلوچستان اپنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے ری ہیبلیٹیشن کا جو پروسیس ہے اس کو بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن بہت سی مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، اور پرائم منسٹر نے آنریبل پرائم منسٹر نے 10 ارب روپے کا جو کمٹمنٹ کی تھی بلوچستان سے وہ بھی ابھی تک پوری نہیں کی جا سکی۔ اسی طریقے سے اگر ہم یہ ٹوٹل لگاتے ہیں کہ PPL کے ڈیوز جو ہیں وہ تقریباً 35 ارب ہیں، اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو 2022-23 کا ہمارا بجٹ تھا اس کا ٹوٹل والیوم 192 ارب تھا اور PSDP کا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ فائنینس سے ابھی تک 116 ارب پہ اس کو سٹاپ کر دیا گیا ہے کیونکہ ہمارے پاس فنڈز ہی نہیں ہیں۔ اگر اب ہم ٹوٹل کی بات یہاں پر کرتے ہیں
تو PPL کے 35 ارب، NFC ایوارڈ کے حوالے سے 7 ارب، برج فائنینسنگ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ صوبے نے اپنے وسائل میں رہتے ہوئے اپنی جمع پونجی سے جو خرچ کیے ہیں وہ 5 ارب کے قریب ہیں. اسی طریقے سے PM نے جو ہمیں فلڈز کے دوران کمٹمنٹ کی تھی وہ 10 ارب کے قریب ہیں. تو یہ ٹوٹل 57 ارب روپے کا جو ڈیوز ہیں ہمارے بنتے ہیں، اگر بلوچستان کو وہ ادا کر دیے جائیں تو ہمارے جو فائنینشیل ایشوز ہیں وہ کافی حد تک ہم جو ہیں اسے حل کر لیں گے. اور ہمیں امید ہے، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ چیف منسٹر بہت جلد تمام اراکین کے ساتھ، سینیٹرز کے ساتھ اور اپنی پارلیمانی جماعتوں کے سربراہان کے ساتھ پرائم منسٹر سے ملیں گے بھی. اور ہمیں امید ہے، اگر پرائم منسٹر مجھے اس وقت سن رہے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ بلوچستان جیسے کہ اکانومی کے لحاظ سے بھی ایک بہت اہمیت کا حامل صوبہ ہے تو وہ ضرور ہماری اس التجا پر نوٹس لیں گے اور جو فائنینشیل ایشوز بلوچستان میں چل رہے ہیں انہیں جلد حل کرنے کی یقین دہانی بھی کروائیں گے اور انسٹرکشنز بھی جاری کریں گے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. دیکھیں، میں آپ سے بات کروں گی اس پہ کہ ابھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے چیف منسٹر آنریبل میر عبدالقدوس بزنجو کو حکومت سنبھالے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ میرے خیال سے 1 سال ہوا ہے. اور اس 1 سال کے عرصے میں نے اس پہ پہلے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی اور فائنینشیل ایشوز کا اس میں نے ذکر بھی کیا تھا. ہمارے جتنے بھی یہاں سے ڈیلیگیشنز گئے، ہمارے سیکٹری فائنینس جس میں ہمارے پرنسپل سیکرٹری بھی موجود تھے، ہمارے فائنینس منسٹر کئی دن وہاں پر جا کر بیٹھے ہیں اور انہوں نے التجا بھی یہ کی ہے کہ ہمارے فائنینشیل بہت زیادہ ہم لاس میں ہیں. ہمیں یہ اگر ادا دیکھیں، ہماری بہت سی ایسی ترقیاتی اسکیمز ہیں جو سست روی کا شکار ہیں اور اگر ہمیں یہ بجٹ اس طریقے سے اگر یہ فائنینس ہمیں نہیں ملا، یہ فنڈز ہمیں نہیں ملے تو ہم اور زیادہ مشکل میں چلے جائیں گے. اور جہاں تک بات ہے آپ کے سوال کی، دیکھیں اس 1 سال کے اندر حالانکہ ہم محدود وسائل میں بھی تھے لیکن پھر بھی ہم نے بہت مشکلات کے باوجود بھی فلڈز میں بھی کام کیا ہے. اور آپ کے سامنے ابھی جس طریقے سے اس پہ میں بڑی ڈیٹیل میں ایک دو دن میں پریس کانفرنس کروں گی، جس طریقے سے نیشنل گیمز آپ کی 19 سال بعد جا کر اب کوئٹہ جو ہے بلوچستان اس کی مہمان نوازی بھی کر رہا ہے، میزبانی کر رہا ہے. تو یہ دیکھیں یہ بھی سارے کام ہم ان مشکل حالات میں رہتے ہوئے بجائے یہ کہ آپ لوگ اپریشیٹ کریں کہ ہمیں اتنا فائنینشیل لاس بھی ہو رہا ہے اور فائنینشیل ہمیں سپورٹ بھی نہیں مل رہی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم عوام کا خیال رکھتے ہوئے بہت سے ایسے پروجیکٹس ہیں جو عوام کی بہتری میں جاتے ہیں اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں، PPL کا بالکل میں نے آپ سے بتایا کہ جس طریقے سے رویہ نہایت افسوسناک ہے اور ہمارے ڈیوز جو ہیں 35 ارب کے وہ ابھی تک کلیئر نہیں کیے گئے ہیں. اگر یہی ڈیوز ہمارے کلیئر کر دیے جائیں تو کافی حد تک مشکلات جو ہیں ہماری حل ہو سکتی ہیں. آپ نے کہا کہ باقی جماعتیں بھی PTM کا حصہ ہیں. بالکل، بارہا ہم نے یہ انہیں بھی ریکویسٹ کی ہے. پہلے بھی ڈیلیگیشن کی صورت میں ہمارے جو فائنینس منسٹر ہیں وہ جا چکے ہیں، لیکن یقین دہانی کے باوجود بھی ابھی تک جو ڈیوز ہیں وہ کلیئر نہیں کیے گئے اور جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے اس وقت کلیئر نہیں کیے جاتے. اصل ہمارا مسئلہ یہی ہے. جی دیکھیں، میں آئی ایم ویری تھینکفل ٹو دا آنریبل پرائم منسٹر. ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ ہم وفاق کے ساتھ ایک بہت ہی اچھا تعلق رکھیں اور اسی اچھے تعلق میں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام صوبے اور وفاق ایک زنجیر کی مانند ایک ساتھ جڑے رہیں اور مل جل کر کام کریں. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ پورے پاکستان میں بہت زیادہ فائنینشیل مسائل جو ہیں اکانومی کے لحاظ سے آپ کو پتہ ہے، ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے بہت سے مسائل ہیں. لیکن یہ ہے کہ پرائم منسٹر اب جس طریقے سے کل گوادر کا بھی دورہ کر رہے ہیں اور بجلی کا جو ایک پروجیکٹ ہے ایران کے تعاون سے آپ دیکھیں اس کا بھی افتتاح ہوگا، جہاں وہ کام ہو رہے ہیں. لیکن وہاں پر یہ بھی حقیقت ہے کہ NFC کی مد میں جو ہمارے ڈیوز ہیں، PPL کی مد میں ہمارے جو ڈیوز ہیں وہ بھی ہمیں ادا نہیں کیے جا رہے. اور میں آنریبل پرائم منسٹر کو یہاں یہ بھی پیغام دوں گی کہ وہ ضرور ان اداروں سے اپنے منصوبہ بندی ادارہ جو ہے ان کا اور ان کا جو محکمہ خزانہ ہے انہیں انسٹرکشنز جاری کریں. آپ کو سامنے ابھی میں نے بتایا ہے کہ فیصلہ یہی کیا گیا ہے. ابھی پرسوں ہی کابینہ کی میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں یہی ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ چیف منسٹر کی سربراہی میں تمام منسٹرز، پارلیمانی جماعتوں کے سارے سربراہان، اراکین
پرائم منسٹر سے ملیں گے اور پھر اس کے بعد پی پی ایل کے حوالے سے بھی دو ٹوک فیصلہ کیا جائے. دیکھیں محکمہ صحت کے حوالے سے بالکل آپ نے صحیح کہا. میں نے بڑی تفصیل سے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور جو ہماری اچیومنٹس تھی وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی. اس میں بھی ایسا نہیں تھا کہ اس میں حقیقت نہیں ہے, وہ بھی سب سچ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ ابھی شکایت کر رہے ہیں, اس شکایت کو آپ نوٹ کروائیں میرے پی ایس کو, ہم ضرور اس پہ ایکشن لیں گے اگر اس قسم کا کوئی مسئلہ ہے. اور دوسری بات, آپ نے 2 ترجمان کی. میں سمجھتی ہوں کہ بلوچستان کو 10 ترجمانوں کی ضرورت ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے مسائل کو بھی ہائی لائٹ کیا جائے اور بار بار ہائی لائٹ کیا جائے. یہاں پر مسائل بھی ہیں, یہاں پر ترقیاتی کام بھی ہو رہے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان ساری باتوں کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے جتنے زیادہ ترجمان رکھیں. اور آپ نے مراد کی جہاں تک بات کی, اگر آپ آ جائیں اس پریس کانفرنس کے بعد میرے ساتھ حساب کتاب کریں تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے اپنی جیب سے کتنے پیسے خرچ کیے ہیں اپنے بلوچستان کی محبت میں اور اپنی عوام کی محبت میں. میری اطلاع کے مطابق تو فرسٹ ایڈ کا انتظام وہاں پر کیا گیا ہے. اگر اس قسم کی کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے, اس سے بھی نمٹنے کے لیے بھی وہاں پر انتظامات ہیں. لیکن اگر یہ کچھ اس قسم کی انتظامیہ کی جانب سے کوئی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا جائے گا تو چیف منسٹر اس پہ باقاعدہ طور پر ایکشن لیں گے. اور نیشنل گیمز کے حوالے سے میں ابھی تو زیادہ بات نہیں کروں گی, 1-2 دن میں اس پہ مکمل بریفنگ آپ لوگوں کو دوں گی. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.